پڑھاتے ہیں، اور جو خدا نخواستہ پیچھے رہ جائے اللہ پاک اس کو پیچھے رہنے دیتے ہیں۔ سب سے آگے کون بڑھا؟ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، مہاجر و انصار سب سے آگے بڑھے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته ومهاجره وأنصاره ومحبه وأشياعه وأتباعه وعلينا معهم أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. وقال الله تبارك وتعالى من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. وقال الله تبارك وتعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وقال الله تبارك وتعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله أو كما قال صلى الله عليه وسلم. بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیزوں، اللہ جل جلالہ عم نوالہ کو اپنے خلیفہ حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی ذریت سے اتنا پیار ہے کہ آدم علیہ السلام کے پیدا فرمانے سے پہلے آدم علیہ السلام اور ان کی ذریت کی تمام چیزوں کو پیدا فرمایا. کھانے کی چیزیں، پینے کی چیزیں، پہننے کی چیزیں، اوڑھنے کی چیزیں، سب چیزوں کو پیدا فرما کر انسان کو ہفتے کے اخیر میں پیدا فرمایا. 7 آسمان ہیں اور 7 زمینیں ہیں، اور زمین اور آسمان کے درمیان جتنی چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں کو صرف 6 دن میں پیدا فرما دیا. کتنی بڑی شان ہے. خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام. اپنے کلام میں فرمایا آسمانوں کو اور زمینوں کو اور جو کچھ اس کے درمیان ہے صرف 6 دن میں پیدا فرمایا، اور ہفتے کے اخیر میں حضرت انسان کو پیدا فرمایا. عورت تو ایک بچے کو 9 ماہ میں جنتی ہے، اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں کو صرف 6 دن میں پیدا فرمایا. اور اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کروڑ چیزیں پیدا فرمائی ہیں، اور جاندار یعنی جان والے ہزاروں قسم کی مخلوقات ہیں. شہر کی الگ ہیں اور جنگل کی الگ ہیں، خشکی کی الگ ہیں، پانی کی الگ ہیں، زمین کے اوپر کی الگ ہیں، نیچے کی الگ ہیں. اتنی مخلوقات پیدا فرمائی ہیں، اور سب سے زیادہ خوبصورت انسان کو بنایا ہے.
سورج چاند بھی نمبر 2 پر ہیں. اللہ تعالیٰ نے تمہیں سب سے خوبصورت بنایا ہے. اور ماں کے پیٹ میں میں اور تم جب بن رہے تھے تو علماء نے فرمایا ہے, اللہ والوں نے فرمایا ہے, اللہ پاک نے اپنی پوری توجہ ماں کے رحم پر فرمائی ہے. اگر اللہ تعالیٰ تھوڑی دیر کے لیے بھی اپنی توجہ ہٹا لیتے تو میری اور تمہاری آنکھیں پیروں پر ہوتی. کیسے کیسے انوارات سے نوازا ہے, کیسے کیسے انعامات سے نوازا ہے. بچہ ماں کے پیٹ میں اتنے اندھیروں میں بن رہا ہے اور اتنا خوبصورت بنایا ہے, اور اس کی ضرورت کی تمام چیزوں کو, ہر چیز اس کو جس وقت جس چیز کی ضرورت ہے وہ عطا فرمائی ہے, اور ایسے چھوٹے سے سوراخ سے اس کو باہر بھیجا ہے. ثم السبیل یسرہ, اور دنیا میں آنے کے بعد تمہاری ہر چیز کا, میری اور تمہاری ہر چیز کا خیال رکھا ہے. آنکھ کی روشنی بھی صحیح دی ہے, کان کی سننے کی طاقت دی ہے, ناک کے سونگھنے کی طاقت دی ہے, زبان سے بولنے کی طاقت دی ہے, ہاتھ سے چھونے کی طاقت دی ہے, پیر سے چلنے کی طاقت دی ہے, پیٹ کو ہضم کی طاقت دی ہے. پانی پی رہے ہیں تو اپنے رستے سے آ رہا ہے, کھانا کھا رہے ہیں تو اپنے رستے سے آ رہا ہے. ماں کے پیٹ میں ماں کی گود میں میں اور تم ہیں, اور رات کو ہم رو رہے ہیں. صبح کو ڈاکٹر کے ماں یا باپ لے کے جاتا ہے. ڈاکٹر کو میرا اور تیرا حال کس نے بتایا؟ اللہ نے بتایا ہے. ماں کو کیا خبر, باپ کو کیا خبر؟ بس ماں تو اتنا کہتی ہے ساری رات رویا ہے, کبھی نہ کہیں ہاتھ رکھ رہا ہے نہ کوئی اشارہ کر رہا ہے. ڈاکٹر کے دل میں ڈالا کس نے؟ اس نے ڈالا ہے جس سے میں اور تو غافل ہیں. وہ کون ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی ہے. اس نے ڈاکٹر کے دل میں ڈالا ہے یہ دوا دے, اور پھر اس ذات گرامی نے اس دوا میں شفا رکھی ہے. اتنے سے اتنا بڑا کیا ہے. اتنا سا دودھ پیتے تھے, پھر اتنا پیا, اتنا پیا, اتنا پیا. اتنے سے کپڑے میں کام چلتا تھا, اب 5, 6, 7 میٹر کپڑا لگتا ہے. ہر چیز بڑھی ہے, ایمان نہیں بڑھا ہے, اخلاق نہیں بڑھے ہیں, سنت کی طرف نہیں چلے, اللہ کے راضی کرنے کی طرف نہیں چلے. ہر وقت صبح سے شام تک اور شام سے رات تک اللہ کو ناراض کرنے والے کام کر رہے ہیں. کیا نظام ہے؟ اللہ کو ناراض کرنے والے کام کر رہے ہیں. نماز پڑھے تو اس میں بھی شیطان کا اور نفس کا حصہ ہے. کوئی دین کا کام کرے اس میں بھی شیطان نے اپنا حصہ رکھا ہے. دیکھو قرآن میں ارشاد فرمایا ہے, ایک محدث فرماتے ہیں کہ کتنی صاف بات کی ہے, پھر بھی انسان نہیں سمجھ رہا ہے. ان الشیطان للانسان عدو مبین, شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے, میرا اور تمہارا کھلا دشمن ہے. ایک سیکنڈ کو بھی طاعت کی اور تابعداری کی اور اللہ کو راضی کرنے کی اور نبی کی روح کو خوش کرنے کی ایک ذرہ برابر بھی کوئی بات نہ کہتا ہے نہ کرنے دیتا ہے. 2 دشمن ہیں, ایک تو شیطان ہے, دوسرا دشمن جی چاہی, جس کو نفس کہتے. یہ جی چاہا, یہ جی چاہا, جھوٹ بولنے کو جی چاہتا ہے, سود لینے کو جی چاہتا ہے, غیبت کرنے کو جی چاہتا ہے, بہتان باندھنے کو جی چاہتا ہے, چوری کرنے کو جی چاہتا ہے, زنا کرنے کو جی چاہتا ہے, شراب پینے کو جی چاہتا ہے, ماں باپ کی بید بھی کرتا ہے, گھر والی کے ساتھ بد اخلاقی سے رہتا ہے. ان تمام چیزوں نے قرآن حدیث نے منع کیا ہے. ماں باپ کے ساتھ کس طرح رہنا ہے؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. یہ ماں باپ کی تابعداری اور ماں باپ کے ادب اور ماں باپ کے ساتھ کس طرح رہنا ہے, اس آیت شریفہ میں اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان فرمایا ہے. ماں اور باپ دونوں یا ان میں سے ایک بوڑھا ہو جائے, ادب احترام سے رہنا ہے. دونوں بوڑھے ہو جائیں یا ایک بوڑھا ہو جائے تو یوں فرمایا اف تک نہیں کہنا. او نوجوان, ماں اور باپ کو اف تک نہیں کہنا. علماء نے لکھا ہے ماں اور باپ کی نافرمانی کا جو دروازہ کھلتا ہے وہ لفظ اف سے کھلتا ہے. وہ ماں جس نے 9 مہینے پیٹ میں رکھا اور 2 سال اپنی جان سے دودھ پلایا ہے, وہ ماں کہ رات کو تو 1 گھنٹے رویا, وہ 2 گھنٹے روئی ہے. تو 10 منٹ خوش ہوا, وہ 1 گھنٹہ خوش ہوئی ہے. نہ سوئی
سوئی بھی نہیں، تو آدھا گھنٹہ نہیں سویا، وہ 2 گھنٹے نہیں سوئی، تو اتنی دیر رویا، وہ اتنی دیر روئی۔ جس حال میں بھی تو ہے سینے سے لگا کے رکھا، سارے کپڑے تو نے پیشاب میں خراب کر لیے اور ہر چیز سے ہٹا کے اپنے سینے سے تجھے لگایا، اس کو سردی نہ لگ جائے۔ اب جب تو بڑا ہوا اور تو ماں کے جوتوں کا تلا بنتا اور نبی کا پیارا بنتا اور نبی کا دلارا بنتا اور اللہ کا تابعدار بنتا، تو وہ عجیب انداز سے کھڑا ہوا ہے، تیرے چلنے کا طریقہ بھی الگ ہو گیا ہے، تیرے کپڑوں کا نظام بھی الگ ہو گیا ہے، تیرے سر کے بالوں کا نظام بھی الگ ہے، تیرے کپڑوں کا نظام الگ ہے، تیرے چہرے کا نظام الگ ہے، لیکن حضرت امام الانبیاء نے، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سبحان من زین الرجال باللحى والنساء بالذوائب، پاک ہے تیری ذات، تو نے مردوں کو خوبصورتی عطا فرمائی داڑھی کے ساتھ اور چوٹی سے خوبصورتی عطا فرمائی عورتوں کو چوٹی کے ساتھ، مردوں کو داڑھی کے ساتھ۔ اس ابلیس نے، ملعون نے سنا اور آگے نوجوانوں سے کہا داڑھی کٹوا دو، انہوں نے حضور کی سنت کو کٹوا کے نالی میں پھینکا، اور لڑکیوں سے کہا چوٹی کٹوا دو، انہوں نے اپنی چوٹی کٹوا کے نالی میں پھینکی۔ پاک نبی کی تابعداری کا یہی، اور اللہ تعالیٰ نے ماں کے پیٹ میں بنایا اور پھر باہر بھیجا اور چلنا سکھایا اور بولنا سکھایا اور دیکھنے کی طاقت دی اور بولنے کی طاقت دی اور سننے کی طاقت دی اور سونگھنے کی طاقت دی اور چھونے کی طاقت دی اور سوچنے کی طاقت دی، ہضم کی طاقت دی، ساری طاقتیں دے کر، اور تیرے سے کہا اتنا سا کہ اطیع اللہ و اطیع الرسول، اللہ اور اس کے نبی کی تابعداری کر۔ تو نے کہا نہیں کروں گا، جھوٹ بھی بولوں گا، سود لوں گا، غیبت کروں گا، بہتان باندھوں گا، چوری کروں گا، زنا کروں گا، جوا کھیل لوں گا، سٹا کھیل لوں گا۔ یہ تو نے یوں کہا، رب نے یوں کہا، تو نے یوں کہا، نبی نے یوں سمجھایا، تو نے یہ کیا۔ جب مسجد نبوی میں بیٹھ کر اس وقت کے جو ہمارے نوجوان ہیں ان کی حالت کو پاک نبی نے بیان فرمایا، لا يبقى من الاسلام الا اسمه ولا يبقى من القرآن الا رسمه مساجدهم عامرة وهي خراب من الهدى، تو صحابہ ہچکیوں سے روئے۔ ہماری تیری حالت سن کے صحابہ ہچکیوں سے روئے، اور جو اس وقت کے حالات ہیں، اور جتنا تو ذلیل میں اور تو ذلیل ہوئے ہیں، اور جتنا میری اور تیری پٹائی ہو رہی ہے، اور تو مرنے کے بعد غسل بھی نصیب نہیں ہوا ہے، کفن بھی نصیب نہیں ہوا ہے، نماز بھی نہیں ہوئی ہے، سب اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے اسباب ہیں۔ جو بڑے بڑے بلڈنگوں والے اور بڑے بڑے بینک بیلنسوں والے تھے، وہ آج روڈ پہ کھڑے ہوئے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے اسباب ہیں۔ اللہ ناراض ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے۔ راضی کہیں سے ہوگا؟ سب سے پہلے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، اے ایمان والو تم پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء پڑھنے سے نہیں، سر سے پیر تک داخل ہو۔ صبح کو بھی داخل رہو، شام کو بھی داخل رہو، دوپہر کو بھی داخل رہو، رات کو بھی داخل رہو، خوشی میں بھی داخل رہو، غمی میں بھی داخل رہو، معاملات میں بھی داخل رہو۔ اسلام میں پورا داخل ہونا، جیسے صحابہ داخل ہوئے۔ تجارت میں بھی داخل رہو۔ تجارت کے اصول کیا ہیں؟ سیدنا و مولانا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پاک نبی کے منبر سے ارشاد فرمایا تھا، کسی کو تجارت کرنے کی اجازت نہیں جب تک قرآن حدیث کے اندر تجارت کے مسائل جو بیان کیے گئے ہیں ان کو یاد نہ کر لے۔ اب کہیں کی ضرورت ہے تجارت کے لیے؟ پیسے کی، فلانا کام کرنا ہے، 5-7-10 ساتھیوں کو بلایا، فلانا کام کرنا ہے، واہ 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 ضرور کرو، پیسے نہیں ہیں کوئی بات نہیں، بینک سے لو۔ اللہ کی لعنت، نبی کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، جو لے اس پہ لعنت، جو دے اس پہ لعنت، جو لکھے اس پہ لعنت، جو گواہ بنے اس پہ لعنت، اتنی ساری لعنتیں جمع کر کے وہ تجارت شروع ہوئی۔ کیا حال ہوگا اس تجارت کا؟ حضور پاک علیہ السلام کا پاک ارشاد ہے، جسم کا وہ حصہ، جسم کا وہ گوشت جو حرام تجارت سے کر کے اور حرام لقمے سے بنا ہے، جہنم کا زیادہ مستحق ہے۔ ایسی زندگی گزر رہی، یہ زندگی نہیں ہے۔ زندگی نام کہے کا ہے زندگی بندگی، ورنہ گندگی شرمندگی۔ زندگی نام ہے بندگی کا،
ورنہ گندگی شرمندگی. جب تک اللہ کی محبت دل میں نہیں لاؤ گے تو ساری تقریریں ساری چیزیں سب بیکار ہیں. سب سے پہلے اللہ کی محبت دل میں لاؤ. اور کیسے آئے گی؟ یوں فرمایا من عرف قدر عرف رب، جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے رب کو پہچانا. اسی لیے عرض کیا کہاں بنایا، کتنے اندھیروں میں بنایا اور کتنا خوبصورت بنایا، ضرورتوں کو کس طرح پورا کیا ہے، بیماریوں سے کیسا بچایا ہے، صحت کیسی عطا فرمائی ہے. اب بڑے ہونے کے بعد ان سب چیزوں کو ایک تنہائی میں بیٹھ کر سوچتے تو اللہ تعالیٰ کے انعامات کی بارش ہوتی، اور اس سے ڈرتے، اس کے آگے روتے، اس کے آگے رگڑتے اپنی ناک کو سجدے میں. نماز پڑھتے ہیں تو نماز پڑھنا سیکھا نہیں، یہ تو ایک ایکسرسائز ہے. نماز تو الگ چیز ہے. نماز تو وہ ہے جو صحابہ نے پڑھی ہے اور سیکھی کس سے ہے؟ پاک نبی سے. کیا ارشاد سنا ہے؟ صلو کما رأیتمونی اصلی. سب بیٹھے، حضرت ابو بکر، عمر، عثمان و علی، تم سارے کے سارے اس طرح نماز پڑھا کرو جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. یہ حضور نے صحابہ سے فرمایا. اللہ کی قسم حضور کی نماز کی ایک ایک چیز لکھت روپ میں چھوڑ کر گئے صحابہ. نیت کیسے باندھتے تھے مجھے تو یہ تو پتہ ہی نہیں. نوجوان اپنی نوجوانی کا مظاہرہ کرتا ہے نماز میں، اللہ اکبر، اور فوراً تو چل میں آیا، السلام، ہو گئی نماز. اس نماز کے بارے میں حضرت پاک نبی نے فرمایا ہے میلے کپڑے کی طرح لپیٹ کر فرشتہ نماز پڑھنے والے کے منہ پہ مارتا ہے. اللہ تجھے بھی ایسا برباد کرے جیسے تو نے نماز کو برباد کیا ہے. اور نماز خود بد دعا دیتی ہے، اللہ تجھے ایسا برباد کرے جسے تو نے مجھے برباد کیا ہے. چونکہ سیکھی نہیں نا. 2 ویلر کی چابی تو باپ دیتا نہیں، 4 ویلر کی چابی باپ دیتا نہیں. کیا کہتا ہے؟ پہلے سیکھ لے، کپڑا کاٹنا سیکھ لے، لکڑی چھیلنا سیکھ لے، لوہا بنانا سیکھ لے، چاندی بنانا سیکھ لے، سونا بنانا سیکھ لے، زمین میں ہل چلانا سیکھ لے. ساری چیزیں کہتا ہے سیکھ لے. یہ نہیں کہا کہ نماز سیکھ لے. نماز کا کیا سیکھنا؟ نماز سے ملے گا کیا؟ اللہ کی قسم ساری چیز نماز سے ملے گی. کھیت سے نہیں ملنے کا کچھ، نماز سے ملے گی. کیسے؟ حی علی الصلاۃ. کیا ملے گا حی علی الصلاۃ سے؟ فوراً جواب حی علی الفلاح. ہر طرح کی کامیابی نماز میں ہے. پروردگار اعلان کرا رہا ہے، دن میں 10 مرتبہ اعلان ہو رہا ہے حی علی الصلاۃ 10 مرتبہ، حی علی الفلاح 10 مرتبہ. اور ہم سن کہاں رہے ہیں اس کو بیٹھ کے؟ کوئی آفس میں سن رہا ہے، کوئی جاب پہ سن رہا ہے، کوئی شاپ پہ سن رہا ہے، کوئی کھیت میں سن رہا ہے، کوئی گھر میں سن رہا ہے، کوئی کھلیان میں سن رہا ہے، کوئی نوٹ گنتے ہوئے سن رہا ہے. ہائے ہائے. اور صحابہ کہاں سنتے تھے؟ اللہ اکبر. کیسی کیسی یادگاریں چھوڑ کے گئے. یہ ایک صحابی کی یادگار ہے. صاحب اذان کون ہے؟ سیدنا عبداللہ ابن زید ابن عبد ربی. یہ اس صحابی کی یادگار ہے اذان. دیکھو کیسی یادگار چھوڑ کے گیا. علماء نے لکھا ہے دنیا میں 24 گھنٹے اذان ہو رہی ہے، اسے تنہا حضرت عبداللہ ابن زید ابن عبد ربی کو ثواب مل رہا ہے. وہ یہ یادگار چھوڑ کے گیا ہے. بس اتنی بات اگر یاد کر لو گے تو ہدایت کے لیے میری تیری کافی ہو جائے گا کہ مجھے بھی مرنا ہے، تجھے بھی مرنا ہے، مجھے بھی قبر میں جانا ہے، تجھے بھی قبر میں جانا ہے. عبداللہ ابن زید ابن عبد ربی بھی قبر میں گئے ہیں. ساری دنیا میں اذانیں ہو رہی، اتنے تنہا اس کو اس کا ثواب مل رہا ہے. تمام پورٹلے کے پورٹلے اور پہاڑ کا پہاڑ پہنچ رہا ہے. یہ فلانے ملک سے آئی ہیں اذانیں، یہ فلانے ملک سے آئی ہیں اذانیں، سب ثواب ان کو مل رہا ہے. عبداللہ ابن زید ابن عبد ربی کو ثواب ملا. مجھے تجھے کہیں کا ثواب ملے گا؟ زمین کا ٹکڑا چھوڑا ہے اس میں بھی کمی ہے، یا تو خدا نخواستہ پیسے کم دیے ہیں، یا جگہ زیادہ لے لی ہے، یا اس پیسوں کے اندر کچھ سود کا معاملہ ہے، کچھ جھوٹ کا معاملہ ہے، کچھ غیبت کا معاملہ ہے، کچھ ڈنڈی مارنے کا معاملہ ہے. یہ چیزیں چھوڑ کے جاؤ گے تو یہ قیامت میں تکلیف دیں گی، قبر میں تکلیف دیں گی. صحابہ نہیں ایسی چیز چھوڑ کے گئے. سیدنا عبداللہ ابن زید تو اذان چھوڑ کر گئے ہیں. اور فجر کی اذان میں ایک جملہ اور ہے، الصلاۃ خیر من النوم. یہ کس کی یادگار ہے؟ سیدنا و مولانا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اسلام کا سب سے پہلا مؤذن سیدنا بلال حبشی ہے.
صاحب اذان تو عبداللہ ابن زید ہے، اسلام کا مؤذن صاحب اذان ہے، مسجد حرام کا مؤذن الگ ہے سیدنا ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کیسے کیسے حضرات، کیسی کیسی خدمتیں، آخرت کی فکر ہے، دنیا کی فکر نہیں ہے۔ ایک صحابی ہے نوجوان، او نوجوانوں، ایک صحابی ہے نوجوان، کیا نام ہے اس کا؟ ربیعہ بن کعب۔ کھانے کو ٹکڑا نہیں، پہننے کو کپڑا نہیں، رہنے کو کمرہ نہیں، روٹی کپڑا اور مکان کچھ نہیں، تہجد کے وقت اٹھ گیا ہے۔ ہمارے نوجوانوں کی فجر جا رہی ہے، رات کو کب سوتے ہیں؟ علماء نے لکھا ہے عشاء کی نماز کے بعد دنیا کی باتیں کرنا مکروہ ہے، عشاء بعد فوراً سو جاؤ، اب فجر سے پہلے اٹھ جاؤ اور 2-4 رکعت پڑھ کے مانگ لو۔ جب چلتا ہے کام، قبر کے اندر روشنی جب ہوتی ہے تو ربیعہ اٹھ گئے تو حضرت امام الانبیاء تشریف لائے اما جان عائشہ کے حجرے میں سے، اور انہوں نے مسواک اور وضو کا پانی پیش کیا۔ نوجوان صحابی ہے، خوش ہو گئے، وہاں اور کوئی ہے بھی نہیں، حضرت پاک نبی ہیں اور ربیعہ ہے اور اب تعالی شانہ ہے۔ فرمایا تو لے آیا پانی؟ کہ حاضر ہے۔ فرمایا مانگ، کیا مانگتا ہے؟ سل، عربی میں سل کہتے ہیں، اردو میں کہتے ہیں مانگ، کیا مانگتا ہے؟ مشکات شریف میں ہے، کیا مانگے گا؟ ہم اگر بزرگوں کے پاس جاتے ہیں، کیا بہت زیادہ پریشانی ہے، بہت مقروض ہوں، بہت یوں ہوں، بہت وہ ہوں، بس یہی دنیا ہی کا رونا رونا، بس اس جسم کی تو فکر ہے اور روح کی فکر نہیں۔ یہ تو 2 چیزوں سے بنا ہے نا، جسم جو ہے 2 چیزوں سے بنا ہے، کہیں سے؟ مٹی سے اور منی سے۔ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین خلق من ماء دافق، قرآن نے بیان کیا ہے۔ شیطان کا مقولہ، سجدہ کر آدم کو، میں نہیں کرتا، مجھے تو آگ سے پیدا کیا آپ نے، آگ سے بنایا، اس کو تو مٹی سے بنایا ہے، آگ تو اونچی ہے، میں کیوں اس کو سجدہ کروں نیچی چیز کو؟ ایک غلطی کی ہے اور ہمیشہ کے لیے لعنت اللہ۔ میں اور تو دن میں کتنی غلطیاں کر رہے ہیں، کتنے اللہ اور رسول کے حکم توڑ رہے ہیں۔ یہ نہ سمجھو کہ اللہ دیکھ نہیں رہا، یہ نہ سمجھو اللہ بھول گیا۔ لا یضل ربی ولا ینسا، قرآن میں بیان کیا اللہ نے، نہ میں بھولتا ہوں، میں نہیں کس چیز کو بھولتا، مجھے سب معلوم ہے۔ واللہ بما تعملون بصیر، تم جو کچھ کر رہے ہو میں دیکھ رہا ہوں۔ اگر صرف اتنی بات کا استحضار ہو جائے نا تو ایک بھی غلطی نہیں ہو سکتی کہ اللہ ہر وقت دیکھ رہا ہے۔ واللہ بما تعملون بصیر، تم جو کچھ کر رہے ہو میں دیکھ رہا ہوں، یہ فرما رہا ہے۔ یہ میرا تیرا عقیدہ ہے۔ اندھیری رات میں آنکھ کو ہاتھ نظر نہیں آ رہا ہے، کالی چیمٹی چلی جا رہی ہے، اللہ کی قسم اس کی ٹانگوں کی چلنے کی اور آہٹ کی آواز اللہ تعالیٰ وہاں سن رہے ہیں بیٹھے ہوئے۔ حضرت ربیعہ نے پانی پہ فتو لے آیا کہ جی حاضر ہے۔ فرمایا مانگ، کیا مانگتا ہے؟ کیا مانگے گا؟ اللہ اکبر، دنیا کی تو حقیقت اس کے سامنے ہے نا، کہ دنیا کا کیا ہے؟ آج روانہ ہو جائیں گے، آج بھی روانہ ہو سکتے ہیں، ضروری نہیں کہ گھر واپسی ہو، مگر اس کا خیال نہیں ہے، بس آج بھی روانگی ہو سکتی ہے، کچھ بھی نہیں دیر لگتی۔ ایک اللہ والا فرماتا ہے نزلنا ساعتا ثم ارتحلنا، نزلنا ساعتا ثم ارتحلنا، کذا الدنیا رحال فارتحلنا۔ ارے آئے، تھوڑی دیر ٹھہرے اور روانہ ہو گئے، دنیا اسی طرح روانہ ہو جائے گی، ہم بھی روانہ ہو گئے، اتنا ہے۔ کیا رکھی؟ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ شیخ زکریا رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے یہ سب برطرف انقلابات عالم، تیری ذات ہی میں تغیر ہے ہر دم، تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا اور جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا، اور بڑھاپے نے آخر کو کیا کیا ستایا، اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے، تماشا نہیں ہے۔
یہ تو عبرت کی جگہ ہے. یہاں پر خوشی ہے مبدل بصدغم، جہاں شادیاں تھیں وہاں اب ہے ماتم. یہ سب برطرف انقلابات عالم، تیری ذات ہی میں تغیر ہے ہر دم. ہر دم تغیر ہے. پہلے اتنے سے تھے. علماء نے لکھا ہے جب تو پیدا ہوا تو رو رہا تھا اور سارے گھر والے ہنس رہے تھے، ہے نا. تو رو رہا تھا نا. اگر بچہ نہ روے ڈاکٹر کے بھی پسینہ آ جاتا ہے، گھر والے دم بخود کیا ہوا، پیدا تو ہو گیا رو نہیں رہا. رونا اتنا ضروری ہے، پیدا ہوتے ہی رونا. اللہ کو رونا پسند ہے، اس لیے فوراً تجھے سمجھایا کہ تو آتے ہی رویا اور تو آخر تک روتا ہی رہیے. اللہ کی قسم رونا سب سے زیادہ پسند ہے اللہ کو. اکڑ مکڑ نہیں پسند ہے. وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین پر اکڑ کر مت چلنا. إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْض وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا. زمین پر اکڑ کے مت چلیے، اللہ میاں فرما رہے اکڑ کے مت چلنا. تو زمین کو پھاڑ نہیں سکتا اور تو لمبائی میں آسمان تک نہیں پہنچ سکتا. تو جتنا چھوٹا سا ہے اتنا ہی رہے گا. تو سیدنا ربیعہ بن کعب نے عرض کیا اسألک مرافقتک فی الجنہ. کیا چاہیے مانگ، کیا مانگتا؟ جنت میں آپ کا پڑوس چاہوں. حضرت نے دیکھا، نگاہ مبارک اٹھا کے ارشاد فرمایا اوا غیر ذالک، ارے کچھ اور مانگ لے. کہ نہ کچھ نہیں چاہیے، دنیا کی کوئی چیز نہیں چاہیے، سب دھوکے کا سامان ہے. جب حضور نے خود فرما دیا قیامت نہیں آنے کی، اس سے پہلے ایک سونے کا پہاڑ زمین میں سے ایسے نکلے گا جیسے لفٹ چلتی ہے نا ایسے، اور آ کے رک جائے گا. فرمایا قریب مت جانا اس کے، میرے ماننے والے اس کے قریب نہ جائے. وہ بالکل آئے گا. بھائی ادھر کو کر دے پنکھا تھوڑا. میرے ماننے والے اس کے قریب نہ جائیں. سونے چاندی کے لیے نہیں آئے یہاں. اللہ کی قسم ساری ضرورت اللہ تعالیٰ پوری فرماتا ہے. قرآن میں فرمایا ہے لا نسألک رزقا نحن نرزقک وما من دابت فی الارض الا علی اللہ رزقها. پارہ نمبر 12 میں کیا فرمایا؟ دابہ کسے کہتے ہیں؟ ما یدب علی الارض، جو زمین پر رینگ کر چلے. جو زمین پر رینگ کر چلنے والا جانور ہے، جو زمین پر چلنے والا جانور ہے، جتنے بھی جانور ہیں سب کی روزی ہمارے ذمہ ہے. ہم سمجھ رہے ہمارے ذمہ ہے. نوجوان بڑا ہوا اور باپ بوڑھے ہونے کی وجہ سے اب کیا ہو گیا، ریٹائر. تو وہ کیا کہتا ہے، اس کے دماغ میں کیا ہے؟ ماں کو میں کھلاتا ہوں، باپ کو میں کھلاتا ہوں، گھر والی کو میں کھلاتا ہوں، اور تمہیں کون کھلاتا ہے؟ دیکھنے کی طاقت کس نے دی ہے؟ اللہ نے. اور پینے کی طاقت اللہ نے، اور پیشاب کرنے کی طاقت اللہ نے. اور پیشاب بند، دفتر بند، ساری چیزیں بند. اب کھلاؤ کہاں سے کھلاؤ گے؟ تو تجھے کہہ رہا تھا میں کھلاتا ہوں. غور کرو، اللہ کھلاتا ہے، کوئی کسی کو نہیں کھلا سکتا. اتنی بڑی غلطی کوئی سا نوجوان نہ کرے کہ ماں باپ کو میں کھلاتا ہوں. تجھے پیدا کس نے کیا ہے؟ باپ کے منی کے قطرے سے پیدا ہوا ہے، اور کہتا ہے باپ کو میں کھلاتا ہوں. ماں کے پیٹ میں 9 مہینے رہا ہے اور ماں نے تجھے جنا ہے، 2 سال اپنی چھاتی سے دودھ پلایا. کسی ماں نے آج تک یوں نہیں کہا میں نے اس کو اپنے چھاتی سے دودھ پلایا ہے یا میں نے اس کو پالا ہے. اور تو نے 2 روٹی کھلا کر کہتا میں نے ماں باپ کو پالا ہے. ایسی غلطی کبھی نہ کیجیے. کیا فرمایا؟ ابا غیر و ذالکہ رے، اس کے علاوہ کچھ اور مانگ لے کہ ہوا ذاکہ یہی چاہیے. مجھے تو بس جنت میں آپ کا پڑوس چاہیے اور کچھ نہیں چاہیے. اب وہاں اور کوئی ہے نہیں، پاک نبی ہے اور ربیعہ اور صحابی ہے. تو کیا ارشاد فرمایا؟ اعنی علی نفسک بکثرت السجود. اب تو میری مدد کر اپنی ذات کے لیے. جب ہم نے تیرے سے کہہ ہی دیا کہ مانگ، کیا مانگتا ہے، اور تو نے بھی مانگ لی ایسی چیز، تو اب تجھے وہی چیز ملے گی. لیکن ملے گی کہیں سے؟ ہمارے تو فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء کے لالے پڑھ رہے ہیں. وہاں تو اگلا سبق دیا جا رہا ہے. کیا سبق دیا گیا؟
کیا فرمایا؟ اعنی علی نفسک بکثرت السجود، اب تو میری مدد کر اپنی ذات کے لیے سجدوں کی کثرت کے ساتھ۔ دوسرے صحابی سے کیا فرمایا؟ وصلوا باللیل والناس نیام، تہجد پڑھا کر جب لوگ سو رہے ہوں۔ ان کے پاس بھی وہی کلمہ تھا، ہمارے پاس بھی وہی ہے، ان پہ بھی وہی قرآن، ہمارے پاس بھی وہی قرآن، ان کے بھی وہی نبی ہیں، ہمارے بھی وہی نبی ہیں، اتنا زبردست فرق کہاں سے آ گیا ہے؟ نفس اور شیطان اتنا زیادہ حاوی ہو گئے۔ ارے سیدنا جابر ابن عبداللہ تو یہ کہہ کے دم لے رہا ہے، نحن الذین بایعوا محمدا، نحن الذین بایعوا محمدا، ہم ان لوگوں میں ہیں پاک نبی کے دست مبارک پر ہم نے بیعت کی ہے۔ ہم نے کس پہ بیعت کی ہے؟ شیطان کے ہاتھ پر یا نفس کے ہاتھ پر؟ ایسا نہیں ساتھیوں، ایسا نہ کرو، سمجھ لو بات کو، آج سمجھنا ہے بات کو، آج یہاں سے نیت کر کے اٹھنا ہے۔ آج سنت اللہ بیان ہو چکی، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، ہم کسی قوم کی کسی برادری کی حالت نہیں پلٹتے، پہلے وہ خود اپنی حالت پلٹنے کی نیت کرے۔ آج نیت کر کے اٹھنا ہے یہاں سے کہ انشاءاللہ اب ہمیں اپنی حالت پلٹنی ہے۔ اور کس طرح پلٹنی ہے؟ اس مبارک سنت کو چہرے پہ جگہ دینی ہے، سر پر انگریزی کا ٹوکرا ہے اس کو ہٹانا ہے، جسم پر کس کے کیسے کپڑے ہیں ان کو ہٹانا ہے، اخلاق برے ہیں ان کو صحیح کرنا ہے، آنکھ کا استعمال غلط ہے اس کو صحیح کرنا ہے، آنکھ کے متعلق قرآن کے اندر جو حکم آیا ہے اس کو آنکھ پر لانا ہے۔ آنکھ کے متعلق کیا حکم آ گیا قرآن کے اندر؟ اب ہمیں کیا پتا؟ ایسی ایسی جگہوں میں بیٹھ کے ہی تو ملتی ہیں وہ چیزیں، سونے کی دکان پہ نہیں ملیں گی، نہ لوہے کی دکان پہ، نہ چاندی کی، نہ لکڑی کی، یہیں ملیں گی۔ قرآن کے اندر کیا حکم ہے؟ سیدنا عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کی جماعت لے کے جا رہے ہیں، نوجوان صحابی ہیں، صحابہ نوجوان ہیں، اللہ اکبر، اور چلے جا رہے ہیں۔ اب ایک بستی سے گزرنا ہے اور وہاں کون رہتے ہیں کہ وہاں عیسائی رہتے ہیں، یہودی عیسائی، ان کی لڑکیاں اوہو وہ تو ننگی رہتی ہیں، افریقہ امریکہ لندن جاپان میں وہاں سب اکثر وہی ہیں، سب ننگی پھرتی ہیں، آنکھ کی حفاظت مشکل۔ ان کے بڑوں نے کہا جس وقت یہ صحابہ کی جماعت یہاں سے گزرے گی نا، شیطان اس وقت کامیاب ہو گیا۔ کوئی نوجوان ایسا نہیں کہ لڑکیوں سے بات نہ کر رہا ہو یا ان سے ہاتھ نہ ملا رہا ہو، تنہائی میں ان کے پاس نہ بیٹھ رہا ہو، حالانکہ مدینہ پاک سے اطلاع آئی ہے لا یخلون رجلا بامرأۃ، ہرگز کوئی نوجوان کسی نامحرم کے پاس نہ بیٹھے تنہائی میں، یہ حضور نے بھیجا ہے مدینہ پاک، کوئی نوجوان لڑکا کسی نوجوان لڑکی کے پاس ہرگز تنہائی میں نہ بیٹھے، نامحرم، گھر والی کے ساتھ تو بیٹھنا ہے، اس کے بارے میں تو ہے نساؤکم حرث لکم، وہ تو تمہاری کھیتیاں ہیں تمہاری گھر والی، لیکن نامحرم کھیتی نہیں ہے۔ اگر نامحرم کو دیکھو گے تو میں نے ایک حدیث کے اندر دیکھا، جو آدمی کسی نامحرم عورت کو دیکھے گا فرشتہ قیامت کے دن اس کے آنکھوں میں شیشہ بھرے گا۔ وہ سارے کام ہم تیار کر کے لے جا رہے ہیں۔ صحابہ کرام کس طرح جاویں گے اور صحابہ کرام کیسے پہنچیں گے؟ اللہ کی قسم صحابہ کو دیکھ کے فرشتے بھی حیران ہو جائیں گے۔ اس طریقے سے سب فرشتے کھڑے ہیں تیار، اب آ رہے ہیں، اب اللہ تعالیٰ کے اب جو ہے خلفاء آ رہے ہیں، اب ان کا حساب کتاب لینا ہے۔ سب سے پہلے جو جماعت آوے گی اس کا چہرہ یہ جو ستارے ہیں آسمان پہ ویسے چمکتے ہوئے ہوں گے۔ اللہ اکبر، فرشتے کہیں گے آپ لوگ کون ہو، کیا کرتے تھے؟ اس طرح چمک رہے جیسے اندھیری رات میں ستارے چمکتے ہیں، ایسے چہرے چمکتے ہوئے ہوں گے۔ یہ کیا وجہ ہے؟ کیا عمل کرتے تھے؟ اذان کے ہوتے ہی مسواک کے ساتھ وضو کر کے مسجد جاتے تھے، اس پر یہ نعمت ملے گی۔ اور اس سے پیچھے 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہے ہیں۔ آپ لوگ کیا کرتے تھے؟ ہم اذان سے پہلے ہی تیار رہتے تھے، جس وقت مؤذن کہتا تھا اللہ اکبر اللہ اکبر، ہم فوراً مسجد جاتے تھے۔
اور جو تیسری جماعت آ رہی ہے اور کھڑی ہے، اوئے اللہ اکبر، سورج سے بھی زیادہ چمکدار چہرے، یہ جو سورج، اور یہ ہے کیا؟ اللہ کی قدرت کا تو دھیان بھی نہیں آ سکتا، خیال بھی نہیں آ سکتا، اس کا نام کیا ہے؟ اس پر آنکھ جم نہیں سکتی، اور اللہ نے فرمایا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا، ہم نے ایک چمکتا ہوا چراغ بھی بنایا ہے، یہ اللہ کا چراغ ہے۔ اور وہ جو لائٹ ہوتی ہے بہت تیز، کیا نام اس کا؟ مرکری۔ اللہ تعالیٰ کی مرکری کیسی ہوگی؟ یہ آنکھیں نہیں دیکھ سکتی اس مرکری کو، پھوٹ جائے گی آنکھ۔ یہ کیا ہے؟ یہ تو چراغ ہے، اس کو دیکھ نہیں سکتا کوئی سا نوجوان، یہ ہمارا ایک چراغ ہے۔ تو ایسے سورج کی طرح چہرے چمکتے ہوئے ہوں گے۔ پوچھیں گے فرشتے آپ لوگ کیا عمل کرتے تھے؟ کہ ہم سیدنا بلال حبشی کی اذان مسجد نبوی میں بیٹھ کے سنتے تھے۔ مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مفتی اعظم ہندوستان، شیخ زکریا کے شاگرد و خادم اور ان کے خلیفہ، کیا ارشاد فرمایا؟ اس امت میں سب سے پہلی بدعت جو آئی ہے وہ اذان کو شاپ پر گھر میں آفس میں بیٹھ کر سنتے ہیں۔ تمام صحابہ کرام مسجد نبوی میں اذان سنتے تھے بلال حبشی کی بیٹھ کر، ہم اتنے پیچھے چلے گئے، اور ابھی تو باتیں اتنی ہیں کہ حد نہیں۔ یہ تو ایک ذرا سا اشارہ ہے کہ اللہ کرے بہت سے ساتھی ایسے ہیں، بہت سے بوڑھے ایسے ہیں کہ کیا کام کرتے ہو گے؟ جی نا کچھ نہیں، بس گھر میں رہنا۔ ان سے درخواست ہے کہ اب تو 15 منٹ پہلے ہوتی ہے اذان نماز سے، وضو کر کے وہاں بیٹھ کے سن لیا کرو مؤذن کی اذان، تاکہ صحابہ کے ساتھ تمہیں بھی یہ انعام مل جائے۔ ایسا کر لیں، نوجوان بھی ایسا کر لیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین کیسے تھے اور ہم کیسے ہیں؟ کیا مانگا حضور سے حضرت ربیعہ نے کہ مجھے تو آپ کا پڑوس چاہیے۔ ایک صحابی کو اور دیکھا پاک نبی نے، مسجد نبی میں تشریف لائے اما جان عائشہ کے حجرے سے، تو بہت رود ہو رہا، کمزور سا۔ کیا ہوا تمہیں کیا ہوا؟ کہ مجھے ایک غم لگ گیا۔ کہے گا تجھے تو کھیت کا غم لگا، یا بچی کے خوش نہ رہنے کا غم لگا، یا بہو کے خوش نہ رہنے کا غم، اور وہاں کہے گا غم ہے۔ مجھے غم یہ ہے کہ یہاں تو روزانہ فجر میں، ظہر میں، عصر میں، مغرب میں، عشاء میں، اور اس کے علاوہ تہجد میں اور بھی دن میں آپ کے چہرہ پاک کی زیارت ہوتی رہتی ہے، دل ٹھنڈا ہوتا رہتا ہے۔ کل قیامت میں آپ تو بہت اونچے مقام پر ہوں گے جنت میں، وہاں کیسے آپ کی زیارت ہوگی؟ یہ چیز کھا رہی ہے۔ ہمیں تو خیال بھی نہیں آیا، دن میں ایک دفعہ کیا عمر میں بھی نہیں خیال آیا ہوگا۔ حضرت نے کیا فرمایا؟ المرء مع من احب، آدمی قیامت میں اس کے ساتھ ہوگا جس سے محبت ہو۔ صحابہ فرماتے ہیں اس حدیث سے جتنی خوشی ہوئی شاید ہی کسی حدیث پاک سے اتنی خوشی ہوئی ہو۔ شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے المرء مع من احب الشکر لقائلہ، اس ذات پاک کا تہہ دل سے شکریہ ادا کر جس نے یہ ارشاد فرمایا کہ آدمی کل قیامت میں اس کے ساتھ ہوگا جس سے محبت ہو۔ تو اللہ پاک نبی سے محبت پیدا کرو۔ کسے کہیں محبت؟ بھائی کس کس کو محبت ہے؟ ہاتھ اٹھائیو، سارے اٹھا دیں گے یہ۔ اور چہرہ دیکھو تو کیسا، معاملات دیکھو تو کیسے، غمی دیکھو تو کیسی، خوشی دیکھو تو کیسی، اسے کہیں محبت۔ ارے محبت تو اسے کہیں کہ ایک گاؤں میں تنہا پہنچا کہ یہ ہے حضور کا غلام، یہ اس سرزمین کا جس کا نام ہندوستان ہے، مکہ مکرمہ سے اور بیت اللہ شریف میں سے ایک جوان آیا تھا یہاں، صرف ایک جوان۔ کس نے بھیجا تھا؟ خواجہ ہارون عثمانی نے۔ وہ کون ہے؟ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کے پیر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں بیت اللہ شریف میں۔ اب بالکل نوجوان حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ نے دل میں ڈالا ہندوستان کے اندر اسلام پھیلنا چاہیے۔ ارے معین الدین حاضر ہوں حضرت، فرمایا یہ حکم ہوا ہے ہندوستان میں اسلام پھیلنا چاہیے کہ بہت ضروری ہے حضرت کہ چلا جا۔ اور ساتھ کون جاوے گا؟ کہ اللہ۔ ہمارے نوجوان کیا کر رہے؟ اور ایک نوجوان نے آگے کیا کیا؟
اللہ کی قسم اتنی محنت فرمائی کہ یوں لکھا ہے 99 لاکھ آدمیوں کو تنہا کلمے میں داخل کیا. حالانکہ ایک آدمی کو اگر کوئی ایمان والا اسلام میں اور ایمان میں داخل کر دے، صرف ایک کو، تو حدیث میں دیکھا قال علیہ الصلاۃ والسلام من اسلم علی یدیہ دخل الجنہ. اگر کسی ایک کو بھی کلمہ پڑھا دیا اس کی برکت سے جنت میں جاوے گا. اور خواجہ کو کتنی بڑی جنت ملے گی، 99 لاکھ آدمیوں کو اسلام میں داخل کیا ہے. اور ہمارے بارے میں کیا فرمایا؟ لا يبقى من الاسلام الا اسمه ولا يبقى من القرآن الا رسمه مساجدهم عامرة وهي خراب من الهدى. صحابہ سے فرمایا ایسا وقت آئے گا کہ نام کے مسلمان رہ جائیں گے. کیسے پتہ چلے گا؟ نام سے. سر پہ انگریزی بال ہے، ٹوپی نہیں ہے، انگریزی لباس ہے، ٹائی لگی ہوئی ہے، کیا بتاویں کون ہے یہ؟ مسلمان ہے. کیا نام ہے تمہارا؟ کیا عبداللہ؟ کیا نام ہے تمہارا؟ کیا عبد الرحمن؟ ہائی عبداللہ عبد الرحمن کے چہرے ایسے ہوں. شادی ہو رہی تو ایسا برا حال. اور اماں جان عائشہ کی شادی ہوئی، سبحان تیری قدرت، گڑیا سے کھیل رہی تھی اپنی سہیلیوں کے ساتھ بیٹھی ہوئی. والدہ نے دونوں ہاتھ پانی لیا دونوں ہاتھوں میں اور اس کو ڈال دیا. یہ ہاتھ بھی بھیگ رہا ہے، یہ بھی بھیگ رہا ہے. ایک تو چہرے پر پھیر دیا کہ بیوٹی پارلر ہو گیا، سارا میک اپ سیک اپ ہو گیا. اور دوسرا سر پر پھیر دیا کہ کیا کہیں اس کو، تیل وغیرہ چھوٹی چھاٹی سب ہو گئی کہ جاؤ. یہ حقیقت ہے. اور ہمارے ہاں ایک ساتھی ملا مجھے سہارنپور کا، پتہ نہیں کہاں کون سی جگہ بتایا کہ میں وہاں ملازم ہوں اور یہی کرتا ہوں بیوٹی پارلر، کہ ایک لڑکی کے 20-20 30-30 ہزار میں ہوتی ہے یہ. اور جن کے پاس زیادہ پیسے وہ 50,000 دے کے جاتے ہیں. اس طرح پیسہ ضائع ہو رہا امت کا. تمہیں ہوا کیا؟ آج نیت کر لو کہ اسلام میں داخل ہونا ہے. آج کی رات بھی بڑی مبارک رات ہے. ویسے تو ساری راتیں مبارک ہیں. ارے ہر شب قدر است اگر قدر بدانی، ہر شب قدر است اگر قدر بدانی. جو فرمایا ایک اللہ والے نے، ہر رات شب قدر ہے، کاش تو اس کے قدر کر لے. اور آج کی رات کہ یہ بھی برباد ہوگی. جا رہے تمام موٹر سائیکلوں پہ بیٹھے ہوئے ادھر ادھر جھومتے ہوئے اور گالیاں دیتے ہوئے اور بیڑیاں پیتے ہوئے. یہ کام نہیں ہے آج کی رات کا. کیونکہ قبرستانوں میں جا رہے ہیں اور کیا کہیں ان کو، وہ اگربتیاں جل رہی اور روشنیاں جل رہی اور قوالی، کچھ نہیں. وضو کر کے مسجد میں چلا جائے یا گھر میں مصلی پہ، اتنا بڑا انعام ملے گا میں تجھے بتا رہا تو حیرت میں رہ جائے گا. سیدنا و مولانا جبرائیل علیہ السلام، جن کا نام روح علیہ السلام، تنزل الملائکہ والروح فیہا. آج کی رات میں ملائکہ بھی آتے ہیں آسمان سے، فرشتے، اور سب سے بڑا فرشتہ حضرت جبرائیل آ کر، جو کوئی نماز میں لگا ہوا ہے، قرآن میں لگا ہوا ہے، درود شریف میں لگا ہوا ہے، سجدے میں ہے یا دعا مانگ رہا ہے، حضرت جبرائیل اس سے مصافحہ کرتے ہیں. اگر یہ نعمت چاہیے تو مصلی پکڑ لیں، اور یہ نعمت چاہیے تو اللہ کے گھر میں چلا جا. حضرت پاک نبی سے صحابہ نے پوچھا سب سے مبارک جگہ کون سی ہے؟ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا معلوم نہیں. حضرت جبریل آئے، ان سے ارشاد فرمایا لوگ کہہ رہے سب سے مبارک جگہ اللہ کے نزدیک کیا ہے؟ کہ معلوم نہیں. جبرائیل علیہ السلام دربار الہی میں پہنچے اور جا کے معلوم کیا، فرمایا مسجد. اسی لیے حضرت نے فرمایا احب البلاد الی اللہ مساجدها، سب سے زیادہ پسندیدہ جگہ اللہ تعالیٰ کو اپنے گھر ہیں. اسی طرح ان کے بنوانے کا، ان کے بنانے کا کتنا انعام ملتا ہے کہ حد نہیں. مدینہ منورہ سے ایک نوجوان نے کسی ملک میں ایک مسجد بنوائی، جو کہا ایک پیسہ کسی کا نہیں لگنا چاہیے. تیار ہو گئی مسجد، خواب میں دیکھا بڑا شاندار محل ہے، فرشتہ وہاں کھڑا ہے. کیا دیکھ رہا ہے؟ عرب سے پوچھا یہ گھر یہ فلانے کا ہے، میرا ہی نام ہے، تم نے مسجد بنوائی؟ کہ جی یہ تمہارے ہی لیے ہے. خوب اچھی طرح دیکھا، باہر آیا تو ایک چھوٹا سا گھر اور ہے. یہ کس کا ہے؟ جس نے اور حصہ لیا اس کے اندر. کہ اس اور کس نے حصہ لیا ہے؟
ہم نے تو منع کیا تھا، گیا وہاں سفر کر کے۔ اس مسجد کے اندر اور کس نے حصہ لیا؟ ہم نے تو کہا تھا کسی سے پیسے مت لینا، کسی سے پیسے نہیں لیے۔ اللہ نے دل میں ڈالا مزدوروں کو بلاؤ، اس میں جن مزدوروں نے کام کیا انہیں بلاؤ، بلا کے بٹھایا۔ آپ نے کسی سے مسجد کے اس میں پیسے لیے ہیں؟ کسی نے کہا نہیں لیے۔ ایک مزدور کھڑا ہوا، میں پانی لا رہا تھا سامنے سے، یہاں مسالہ بن رہا ہے اور وہ بالٹی ٹوٹی ہوئی تھی، پانی گر رہا، ایک آدمی جا رہا تھا وہاں تک پہنچنے تک تو سارا ہی کھنڈ جاگا۔ کہاں لے جا رہا؟ کہ سامنے مسالہ بن رہا ہے۔ کہ کہیں کا مسالہ بن رہا؟ کہ مسجد کی لپائی ہو رہی۔ کہ لے یہ بالٹی لے لے، اللہ کے گھر کی لپائی ہو رہی تو اس کو وہ بالٹی دے دی۔ بس نوجوان نے کہا کہاں ہے وہ آدمی جس نے، اس کے گھر پہنچا، اپنی بالٹی کے پیسے لے لے، 40 روپے لے لے، 100 لے لے، 100 لے لے، 200 لے لے، 500 لے لے، 1000 لے لے۔ جی وہ آگے بڑھتا ہی چلا گیا۔ اس نے کہا جو خواب تو نے دیکھا وہی میں دیکھا۔ اللہ نے تجھے بڑا گھر دیا، تو نے زیادہ پیسے لگائے، میں نے چھوٹا سا وہ دیا تھا اپنا، اللہ میں نے مجھے چھوٹا سا گھر دے دیا، اب سمجھ لو بس تم۔ ایسی بڑی مسجد اور ہو جاوے یہ یہاں، اور جہاں بھی گاؤں میں مسجد بن رہی ہو، کہیں بھی بن رہی ہو۔ میں ایک گاؤں میں گیا، ایک چھوٹی سی مسجد تھی، اس کو شہید کر کے بڑی بنا رہے تھے، 15 ساتھی آتے تھے، اب بڑی بنانی ہے۔ اسی طرح ساتھی بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے کہا پردھان جی کون ہیں گاؤں کے؟ کہ فلانے صاحب ہے، کھڑے ہو جاؤ۔ آپ کے گھر میں کتنے کمرے ہیں؟ کہ جی 10 کمرے۔ کس نے بنوائے؟ کہ جی میں نے بنوائے۔ اور تمہارے گھر میں کتنے ہیں؟ کہ جی 5، تمہارے 4، تمہارے 3۔ میں نے کہا کس نے بنوائے؟ کہ جی ہم نے بنوائے۔ اور میں نے کہا اللہ کا گھر کون بنواوے گا؟ اسے کہو گے رسید تو بے ڈال دو، رسید نہیں چھپنی مسجد کے لیے۔ اور برابر والے گاؤں سے 1 پیسہ نہیں آنے کا، اللہ کو منہ دکھانا ہے جا کے، ہرگز اجازت نہیں ہے، نہ رسید چھپوانے کی، نہ برابر والے گاؤں سے پیسہ لینے کی۔ جب تم اتنے سارے یہاں ہو، کسی نے 10 کمرے، کسی نے 8، کسی نے 5 اپنے بنوائے، اللہ کا ایک گھر نہیں بنوا سکتے؟ اور ایک بھی مزدور نہ آوے باہر سے۔ جتنے نوجوان ہیں پیسے نہیں ہیں، ویسے وقت دے دو، 3 دن اپنی طرف سے دے دو، 4 دن میں سے دے دو، بس سمجھ میں آ گئی۔ اسی وقت 22 لاکھ روپے جمع ہو گئے۔ اتنا ہی بڑی مسجد بنائی کہ ایک صف میں 90 آدمی آئے۔